حدیث نمبر 1428 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک شخص ان کو نماز پڑھائے، اور ان میں سے امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ قرات میں سب سے آگے ہو، محض قاری نہیں۔ حدیث نمبر 1429 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1430 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1431 حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا امام وہ بنے جو ان میں سے اللہ کی کتاب کا زیادہ قاری ہو، اگر وہ قرات میں برابر ہو تو جو سنت کا زیادہ علم رکھتا ہے، اگر سنت میں بھی برابر ہو تو ہجرت میں زیادہ مقدم ہے، اگر ہجرت میں بھی برابر ہو تو جو اسلام لانے میں سب سے مقدم ہے، اور کوئی شخص کسی مقرر امام کی موجودگی میں امامت نہ کرے، اور نہ ہی کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی مخصوص جگہ پر بیٹھے، البتہ یہ کہ وہ اجازت دے۔ حضرت اسج کی روایت میں اسلام کی جگہ عمر کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 1432 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1433 حضرت اسماعیل بن رجا کہتے ہیں، میں نے حضرت اوس بن زمعج سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرائے جو ان میں سے اللہ کی کتاب کی قرات کا زیادہ ماہر ہے اور قرات میں ان سے مقدم ہے، اگر وہ قرات میں برابر ہو تو وہ امامت کرائے جو ان میں سے ہجرت میں مقدم ہے، اگر ہجرت میں برابر ہو تو وہ امامت کرائے جو ان میں سے عمر میں بڑا ہے، اور کوئی شخص کسی کی امامت میں امامت نہ کرائے، اور نہ اس کے گھر میں اس کے لیے مخصوص جگہ میں بیٹھے، مگر یہ کہ وہ تمہیں اجازت دے، یا فرمایا مگر اس کی اجازت سے بیٹھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1434 حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم نوجوان تھے، تقریباً ہماری عمریں بھی ایک جیسی تھی، آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم نرم طبیعت تھے۔ آپ نے سوچا کہ ہمیں گھر والوں کی یاد ستا رہی ہے، تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ ہم نے گھر میں کن کن لوگوں کو چھوڑا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا، آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کے پاس واپس جاؤ، ان میں رہو، ان کو تعلیم دو اور ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک تمہارے لیے اذان کہے، پھر تم میں سے سب سے بڑا آدمی تمہیں نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 1435 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1436 حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں میں اور میرا ایک دوست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم نے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا، جب نماز کا وقت ہو تو اذان کہو، پھر اقامت کہو، اور چاہیے کہ تم میں سب سے بڑا تمہاری امامت کرائے۔ حدیث نمبر 1437 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے، البتہ اس میں یہ اضافہ کہ حضرت حذا راوی نے فرمایا کہ وہ دونوں قرات میں برابر تھے۔